مسلمان کو اللہ نے ایک بہت بڑی نعمت عطا کی ہے، اور وہ نعمت ہے اپنا سجدہ۔ یہ جو سجدہ ہے، اس میں اللہ نے بہت ساری بیماریوں کو ختم کرنے کے راز رکھے ہیں۔ بہت ساری بیماریاں دور ہو جاتی ہیں سجدے کو طول دینے سے۔ اب میں آپ کو دو تین باتیں بتاتا ہوں، بڑے کام کی ہیں۔ اس پہ کہنے کے لیے میرے پاس بہت کچھ ہے میرے پاس، لیکن میں آپ کو صرف دو یا تین راز بتاتا ہوں۔ دیکھیے، اگر کسی کو گیسٹرک پرابلم ہے، کسی کا جگر صحیح کام نہیں کر رہا ہے، یا اگر کسی کو شدید قبض ہے، شدید قبض ہے، اور اگر کسی کو ڈپریشن ہے، شدید ترین ڈپریشن میں بہت سارے مریض چلے جاتے ہیں اور کوئی بھی دوا ان کی ڈپریشن کو دور نہیں کرتی۔ میری بات کو یاد رکھیں، آپ دن بھر صوفے پہ بیٹھے ہیں، بیڈ پہ لیٹے ہیں، چلیں پھریں، لیکن یہ واحد ایک اللہ کا تحفہ ہے سجدہ۔ جب سجدے کی حالت میں آپ جاتے ہیں تو یہ جو جسم کا جب خون ہے، آپ کا سر نیچے ہوتا ہے اور دھڑ اوپر ہوتا ہے، جسم کا جو خون ہے وہ دماغ کی طرف آتا ہے۔ صرف اس حالت کے علاوہ کوئی دوسرا طریقہ نہیں ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ جب دماغ کی طرف آپ کا خون آتا ہے تو باریک باریک جو شریانیں ہوتی ہیں ان کو خون مہیا ہوتا ہے، ان کو خون ملتا ہے، ان کو طاقت ملتی ہے، جس سے کہ آپ کی ڈپریشن دور ہوتی ہے، آپ کے بھولنے کی عادت جسے نسیان کہتے ہیں وہ دور ہوتی ہے۔ اور جب آپ حالت سجدہ میں ہوتے ہیں اور جب سجدے کو طول دیتے ہیں تو یہ پیٹ کی جو دونوں تھائز ہیں، آپ کی پیٹ کی جو آپ کی حالت ہے وہ دونوں تھائز اس سے پریس ہوتی ہیں، دونوں تھائز سے پیٹ آپ کا دونوں طرف کا پریس ہوتا ہے، یعنی کہ بڑی آنت بھی آپ کی لیفٹ سائڈ پر ہوتی ہے، وہ بھی بگ انٹسٹائن بھی پریس ہوتی ہے اچھی طرح سے، اور آپ کا معدہ اور آپ کی چھوٹی آنتیں بھی پریس ہوتی ہیں۔ آپ یقین کریں، یہ جو اللہ نے ایک ہمیں گفٹ دیا نماز، اس نماز میں بڑی نعمت ہے۔ نماز ذریعہ نجات ہے، بہت ساری مسائل کا حل نماز میں موجود ہے، اللہ کے ذکر میں موجود ہے۔ پھر سب سے بڑی بات ہے کہ آپ اللہ کا قرب حاصل کرتے ہیں سجدے کے اندر۔ سجدے کے اندر آپ اللہ کا قرب حاصل کرتے ہیں۔ ابھی دیکھیے، آپ کے اگر کہیں آپ کسی سے واٹس ایپ پہ بات کر رہے ہوتے ہیں تو اگر صحیح سے آواز نہیں آتی، آواز کٹ کے آتی ہے، تو سامنے والا کیا کہتا ہے آپ سے؟ آپ وائی فائی کے قریب جائیے۔ وائی فائی کے جیسے قریب جاتے ہیں سگنل آپ کے ٹھیک ہو جاتے ہیں، سگنل مضبوط ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح جب آپ سجدے میں جاتے ہیں، اللہ کے سب سے زیادہ قریب جو بندہ ہوتا ہے حالت سجدے میں ہوتا ہے۔ سب سے زیادہ جو اللہ کی قربت، اللہ کی نزدیکی، اللہ کی قریبی جو حاصل ہوتی ہے وہ حالت سجدہ میں حاصل ہوتی ہے۔ جب آپ حالت سجدہ میں جائیں تو جانے کے بعد درود شریف 100 مرتبہ پڑھ لیں، آپ کے سجدے کو طول مل جائے گا۔ یہ نماز کے بعد بات کر رہا ہوں۔ نماز میں جب آپ پڑھیں سبحان ربی العلیٰ و بحمدہ، جب آپ یہ پڑھیں اس کو آرام آرام سے پڑھیں، جلدی جلدی پڑھ کے وہ جو سجدے کی نعمت ہے اس کو ضائع مت کریں۔ آرام آرام سے پڑھیں، آرام آرام سے اٹھیں اور پھر دوبارہ سجدہ کریں۔ آپ یہ دیکھیں کہ اگر آپ نماز کے بعد ایک درود شریف کی تسبیح حالت سجدہ میں پڑھتے ہیں تو میں یقین سے کہہ سکتا ہوں، میں نے بہت سارے مریضوں کو یہ بات بتائی ہے، اور ان کی ڈپریشن کے مریضوں کی ڈپریشن دور ہوئی ہے، جن کے بدہضمی کے مسائل تھے معدے کے، ان کی بدہضمی دور ہوئی ہے، جن کے جگر کے مسائل تھے، جگر میں گرمی ہے اور ان کے جگر میں گرمی کی وجہ سے کھانا ہضم نہیں ہوتا، بدہضمی ہو جاتی ہے، یا جن کو گیسٹرک پرابلم ہے، یا جن کو قبض کی پرابلم ہے، آپ یقین کریں بہت سارے امراض صرف اس سجدے سے لوگوں کے حل کیے میں نے۔ سجدہ اور یہ نماز یہ بہت بڑی نعمت ہے، اس کا احترام کیجئے، نماز کا ادب کیجئے، نماز سے پیار کیجئے۔ نماز اللہ کا قرب دیتی ہے، نماز اللہ کے قریب لے جاتی ہے۔ جس نے ہمیں بنایا، جس نے ہماری مینوفیکچرنگ کی، اس رب کے جب آپ قریب ہو جائیں گے آپ کی بہت ساری پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ وہ رب ہے عالمین کا، یہ ایک عالم ہے، اس کے علاوہ 18,000 عالم ہیں، 18,000 عالموں کا رب ہے۔ اس نے ہمیں بڑی نعمت عطا کی ہے نماز۔ اس نماز کو کبھی ترک مت کیجیے۔ نماز ایک علاج ہے، نماز ایک دوا ہے، نماز ایک شفا ہے، اور نماز ذریعہ ہے نجات کا، دوزخ سے نجات کا، مصیبتوں سے نجات کا، اس دنیا کی پریشانیوں سے نجات کا، اور آخرت میں ہمارے لیے جو جزا ملے گی اس نماز سے وہ کہیں زیادہ ہے، بہت زیادہ، اس کے بارے میں تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔
نماز ہمیں اللہ کے قریب کر دیتی ہے. اس کو فالو کیجئے، اس کو شیئر کیجئے ان لوگوں کے لیے جو نماز نہیں پڑھتے ہیں. اگر آپ کی ویڈیو کو شیئر کرنے سے اگر کچھ لوگ نماز پڑھنے لگے اور ان کے مسائل دور ہو جائیں، جب آپ نماز پڑھیں گے آپ خود سمجھیں گے کہ اس میں اللہ نے کتنی شفا رکھی ہے، اس میں اللہ نے ہمارے لیے کتنی بقا رکھی ہے، اس میں اللہ نے کتنی حیات رکھی ہمارے لیے. مجھ کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے. آپ مجھ کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں گے تو میں بھی آپ کو یقیناً اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھوں گا. والسلام.